بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم اس وقت کوارڈو جامعہ توسی بلتستان میں ہے اور ہم اس سکول میں پہلی بار یہاں پر آئے ہیں اور میرے ساتھ ایک طالب علم یہاں پر بیٹھے ہوئے اسی مدرسے میں سکول میں پڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کرتے ہیں. جی اور آپ ایسا اسٹوڈنٹس سب سے پہلے اپنا تعارف کریں, تھوڑا چھوٹا سا تعارف. جی, میرا نام وجاہت علی جعفری ہے اور میرا تعلق بشو سے ہے. اور 2018 دسمبر میں جامعہ توسی بلتستان میں ٹیسٹ اور انٹرویو میں کامیاب ہونے کے بعد 3 ماہ کے مطالعاتی درجات کے لیے پنجاب ورکشاپ کے لیے گیا تھا. پھر وہاں پر اس سیشن میں کامیاب ہونے کے بعد میں یہاں آنے کے بعد جامعہ توسی بلتستان میں نے داخلہ لیا اور یہاں پر اب تک تعلیم جاری رکھ رہا ہوں. تو اس سکول میں کتنے اسٹوڈنٹس تھا؟ جی, یہاں پر تقریباً 80 to 100 تک یہاں پر اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. ہم یہاں پر حوزہ بھی یعنی دانشگاہی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں جو اسکول کا تعلیم ہوتا ہے, اور اسی کے ساتھ یہاں پر جامعہ توسی بلتستان میں وہ حوزوی تعلیم بھی پڑھتے ہیں, یعنی اسلامی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں ساتھ پڑھتے ہیں. تو یہاں کا ماحول, تعلیمی ماحول کیسا ہے؟ یہاں کا تعلیمی ماحول جیسے کہ یہاں پر ریسرچ لیب ہے جس میں اگر کوئی سائنٹیفکل ریسرچ ہو تو وہاں پر ریسرچ بھی کر سکتے ہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی فزیکلی یعنی جسمانی تربیت بھی کی جاتی ہے تو روحانی تربیت بھی یہاں پر کی جاتی ہے. مثلا جسمانی تربیت کے لیے یہاں پر کراٹا کلب کی سہولت موجود ہے, اور اگر آپ سائنس کے فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو یہاں پر ریسرچ لیب بھی موجود ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آئی ٹی کے اگر آپ کو ضرورت ہو تو یہاں پر بچوں کے لیے آئی ٹی کے لیے کمپیوٹر کورس بھی کروائے جاتے ہیں اور کمپیوٹر کے مختلف گرافک ڈیزائننگ وغیرہ بھی سکھائے جاتے ہیں. اور مختلف شعبہ جات مثلا مختلف فیلڈس یہاں پر موجود ہے اور جس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں. اور یہاں کی جو تعلیمی ماحول ہے وہ بھی ایک منظم ٹائم ٹیبل یہاں پر موجود ہے جس کی بنا پر ہم احسن طریقے سے اپنی ایک منظم زندگی یعنی جیسے کہتے ہیں ایجوکیشن ان دی لائٹ آف ماڈرن ڈیوائن ٹیچنگ, یعنی ایک اچھے نظام کے اندر ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اور یہاں پر منظم انداز میں ایک انسان کی پوری زندگی یہاں پر سر مر سکتی ہے, یعنی اس کی تربیت بھی ہوتی ہے اور اس کی تعلیم بھی یہاں پر پوری ہو جاتی ہے. جو تعلیم یہاں پر دی جاتی ہے یہ جدید دور ہے, کمپٹیشن کا دور ہے, اس آپ کتنا سیٹسفائی, کتنا مطمئن اس تعلیم سے آپ؟ جی, اس تعلیم سے دیکھیں مثلا یہاں پر قائدانہ صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے یہاں پر بچوں کو مختلف جگہوں پر انہیں موقع فراہم کیے جاتے ہیں, یعنی نظام مسئولیت ہے یہاں پر. مثلا کسی بچے نے اگر کسی ایک سیکٹر کو ڈیل کرنا ہو, مثلا آپ فرض کریں یہاں کے بچے یہیں پر پڑھنے کے بعد یہیں پر ٹیچنگ بھی کرتے ہیں. مثلا ایک بچہ جس کلاس میں مثلا حوزوی کلاس کے حساب سے ہم نے مباحثہ جو ہوتا ہے اس میں ایک بچہ ایک وقت میں وہ ٹیچنگ بھی کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے کی جب باری آ جاتی ہے تو وہیں پر وہ بحیثیت طالب علم اس کے سامنے پڑھتا بھی ہے, اور اساتذہ کے ساتھ بھی یعنی 24 گھنٹہ اساتذہ یہیں پر موجود ہوتا ہے. تو ہم اساتذہ سے بھی مستفید ہوتے ہیں اور علماء کرام بھی تشریف رکھتے ہیں, MSc ٹیچر بھی ہیں, ہم علماء PhD اسکالر بھی یہیں پر تشریف رکھتے ہیں, تو ان سے بھی ہم مستفید ہو رہے ہیں. دینی جو تعلیم ہے اس میں آپ کو کیا کیا سکھائی جاتی ہے, بیسک چیزیں سکھائی جاتے ہیں یا کہاں تک جی, آپ کو دینی تعلیم میں فقہ ہے, فقہ بھی سکھائی جاتی ہے, اور عربک ہے, مثلا قرآنیات کا جو سسٹم ہے وہ بھی ہمیں سکھائی جاتی ہے. اسی کے ساتھ لائبریری کی بھی یہاں پر سہولت موجود ہے جس میں تاریخ طبری مثلا اہل سنت کی کتابیں بھی موجود ہیں, اور شخصیت سازی کے لیے بھی یہاں پر کتابیں موجود ہیں, ادبیات کے لیے الگ سے کتابیں موجود ہیں. ان کے سیریز وائز مختلف شعبہ جات کے لیے مختلف لائبریری میں کتابیں موجود ہیں جن سے بھی ہم مستفید ہوتے ہیں. اور اساتذہ کے سامنے جو ہمیں مشکلات پیش آتے ہیں, جو سمجھ میں نہیں آتی ہیں, وہ ہم جا کے اساتذہ سے بھی مستفید ہو کر ان سے پوچھتے ہیں اور اسے حل کرتے ہیں. تو آج کل پورا بلتستان میں نیٹ کا ایشو ہے, یہاں پر نیٹ کا کیا جی, ویسے کوارڈو آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں یہاں پر بجلی کا جو معاملہ ہے, مسئلہ ہے, اور اس کے علاوہ روڈ کا مسئلہ ہے, اور انٹرنیٹ سروس کے لیے یہاں پر وہی یعنی اسکام کے وہی سگنلز ہیں جس کے بنا پر یہاں پر زیادہ انٹرنیٹ کا ایشو رہتا ہے. لیکن جتنے بھی ہمیں معاملات پیش آتے ہیں وہ سب یہاں پر بجلی کے لیے ہمارے پاس سولر سسٹم موجود ہے جس کی بنا پر ہم یہاں پر سولر سسٹم کے ذریعے
موبائل وغیرہ چارج کر سکتے ہیں، اور یہاں پر مختلف پروگرامز ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے، ان کو بھی ہم کرتے ہیں، یعنی آسان طریقے سے یہاں پر بجلی مہیا ہونے کی وجہ سے ہم ان کو بھی اچھی طرح سے کر سکتے ہیں۔ باقی پانی کا تو مسئلہ رہتا ہے، کیونکہ گواردو ریتیلی زمین ہے جہاں پر پانی کی کمی ہے، تو اس کو بھی ہم ٹیوب ویل کے ذریعے مکمل کر رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی کافی حد تک ہمارے لیے احسن اقدام یہاں پر موجود ہیں۔ اس ادارے کو چلانے کے لیے کوئی فنڈ دیتا ہے یا ٹیچر پیرنٹس کو کوآپریٹ کرتے ہیں، اور یہاں کے عوام کتنا آپ کو یہ ادارہ کسی بھی سسٹم کے تھرو نہیں چلتا، بلکہ یہاں پر یہیں کے مینجمنٹ ٹیم کے ذریعے جیسا کہ فیس سسٹم ہے اسی فیس کو جمع کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ خمس مال امام وغیرہ کا بھی سسٹم ہے، لیکن اس حد تک لوگ نہیں دیتے جتنی دینی چاہیے، لیکن کافی حد تک بھی عوام کی بھی وہ ہے، ہمارے ساتھ تعاون ہے، جس کی بنا پر ادارہ چل رہا ہے اور ادارہ آگے بڑھ رہا ہے۔ باقی ہمارے پاس جامعہ توسیع بلتستان یہیں کے اچھے نظام ہونے کی وجہ سے، اور ایک تو خدا کی وہ ہے ہمارے پر نظر کرم ہے، جس کی وجہ سے یہ ادارہ اس ریتیلی سرزمین میں یعنی اس ریگزار میں یہ جامعہ توسیع بلتستان جیسے ادارے اگر چل رہے ہیں، تو یہ خدا کی ایک ہمارے اوپر نظر کرم ہے اور امام زمانہ کی نظر کرم ہے۔ کون کون سی جگہوں سے یہاں پر اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ جی یہاں پر شگر سے ہے، خپلو سے ہے، کھرمنگ سے ہے، اور بلتستان کے مختلف علاقوں سے ہے، بشو، چندہ، تندل، کرالدو، شگر کالان، شگر بالا، اور اس کے علاوہ بلتستان بھر سے تقریباً بچوں کی یہاں پر شرکت ہے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم نے ہمیں ٹائم دیا، وقت دیا۔ جی بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔